بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء اور معراج کا واقعہ اسی جسد خاکی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ اور مسلک ہے جس سے کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ البتہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب کس سن میں پیش آیا اس میں علماء کا ضرور اختلاف ہے۔ حدیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد شب معراج کی بہت سی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور جن سے بہت سے لوگوں کو تعجب اور حیرت ہوتی ہے۔ شب معراج کے انکار اور مشرکین کے حیرت کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر عجائب و غرائب سے بھرا ہوا کیسے طے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سوال کے تعلق سے اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ واقعہ کس کا ہے، اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کی گئی اور وہیں اس کائنات کی وجہ تخلیق اور روح کائنات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوتے تو دنیا نہ پیدا کی گئی ہوتی۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے تھے، اس لیے دنیا کی ہر چیز اپنی جگہ منجمد اور ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے بطور روح اور جان ہے۔ جس طرح چلتی ہوئی گھڑی کے اندر سے سیل اور بیٹری نکال دی جائے تو گھڑی کی سوئی اپنی جگہ پر منجمد ہو کر ٹھہر کر رہ جائے گی، پھر جب سیل اور بیٹری لگا دی جائے تو گھڑی کی سوئیاں حرکت کرنے لگے گی اور گھڑی چلنے لگے گی۔ اسی طرح سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نکل کر عالم بالا کی طرف، آسمان کی طرف تشریف لے گئے تو اتنی دیر کے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز ٹھہر گئی۔ جب آپ عالم بالا آسمان سے تشریف لائے تو دنیا ٹھہری ہوئی جگہ سے پھر جاری اور ساری ہو گئی۔ شب معراج اور اسراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسال کا مشاہدہ کیا اور اس امت کے لیے مختلف جماعتوں اور گروہ کی مثالی صورتوں کا مشاہدہ فرمایا جن کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق سے جاتے ہوئے ایک بڑھیا پر گزر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات نہ کیا، توجہ نہ کی۔ پھر آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ کو آواز دی مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے چلنے کو کہا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بوڑھی عورت جس نے آپ کو آواز لگائی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی اتنی ہی تھوڑی مدت باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی باقی رہ گئی ہے، اور وہ بوڑھا مرد آواز لگا رہا تھا وہ شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں ان کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسند احمد اور سنن ابو داؤد میں ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے کھرچتے اور چھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود خور شخص ہے، دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بھی بو لیتے ہیں اور اسی دن میں فصل بھی کاٹ لیتے ہیں، کھیتی بھی کاٹ لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد ان کی کھیتی پھر ویسی ہو جاتی ہے جیسے کہ پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے خرچ کرنے کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، مگر کچل جانے کے بعد پھر وہ ویسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ پہلے تھے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں
تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے کاہلی اور سستی کرنے والے ہیں۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چھترے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں پوچھا کہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں۔ اسی سفر کے دوران ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے 2 ہانڈیاں تھی، ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری ہانڈی میں سڑا ہوا اور بدبودار گوشت تھا، مگر یہ لوگ پکا ہوا اور اچھا گوشت نہیں کھا رہے ہیں بلکہ یہ لوگ سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جن کے پاس حلال شوہر اور حلال بیوی ہونے کے باوجود یہ لوگ زنا اور بدکاری میں رات گزارتے ہیں۔ غرض اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ امت محمدیہ کو اس سے سبق اور نصیحت حاصل کر کے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔